یا اللہ، میرا ارتضیٰ میرے اتنے قریب تھا، مکمل کا شوہر یعنی میرا ارتضیٰ مکمل کے پاس ہے، عبید ہی ارتضیٰ ہے۔ روحی تو یکدم پاگلوں کی طرح ہنستی تھی۔ سمن اور فراز بھی ہلکی سی حیران مسکان لیے اٹھ چکے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ فراز، سمن، میرا ارتضیٰ مل گیا۔ روحی تو خوشی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں سرشار ہو کر پگلی ہو رہی تھی۔ سمن نے اب کی بار زبردست جھپھی ڈالے اس کو بینچ ہی ڈالا تھا۔ سمن اس بے چین مگر دل تک خوشی کی نمی میں غرق روحی کو لیے باہر نکل گئی۔ یہ ضروری فائل ہے فراز صاحب، اس میں اس بچے کے حوالے سے چند معلومات ہیں۔ دراصل وہ بچہ ہیڈ کی سیریس انجری کا شکار تھا۔ آئی ہوپ سو کہ اب وہ بچہ ٹھیک ہے، زندگی جی رہا ہوگا۔ یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں۔ اب فراز ان سے ایک فائل اور لیے مسکرایا تھا۔ روحی کی زندگی سے واپس مل گئی تھی اور اس کی سب سے زیادہ خوشی فراز کو تھی۔ اوہ تھینک یو سر فار ایوری تھنگ، میرے ایک فون پر آپ یہاں آئے، یہ ایک چھوٹا سا چیک ہے۔ اس ادارے نے مجھے بھی میری زندگی دے دی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سب یوں ہی انسانیت کی خدمت کا یہ فریضہ سر انجام دیتے رہیے۔ فراز نے بہت اپنائیت سے اپنا والیٹ نکال کر ایک فولڈ ہوا چیک نکال کر ان کی سمت بڑھایا جس پر وہ کافی خوش دکھائی دیے تھے۔ 5 لاکھ کی رقم بھلے فراز کے لیے کم تھی مگر وہ اس ادارے کی تعمیر میں خاطر کا حصہ ڈال سکتی تھی۔ مسکرا کر گرم جوشی سے وہ اونر سے ہاتھ ملائے، ایک نظر اس فائل پر ڈالے باہر نکل آیا۔ آج وہ بھی سرخرو ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھابی؟ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میمونہ نے مہرین کو بھی ساری بات بتا دی تھی۔ حمزہ کو بھی وہ آج رات ہی بتانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ مہرین سے تو کسی نے ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ حیا کی اس حرکت کا عبید اور دلاور دونوں کو علم تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مہرین، میں حیا کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، پر فکر مت کرو، حیا اب کچھ نہیں کرے گی، اب ارسل ہی اسے ہینڈل کرے گا۔ جانتی ہوں کہ ارسل کو اس سب میں ڈال کر میں نے خود غرضی کا عالیشان مظاہرہ کیا ہے، مگر میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ جواد بھی حیا کا اس سب میں ساتھ دے رہے تھے۔ میری بھی غلطی تھی کہ میں چپ رہی، خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کرتی۔ پلیز مہرین، میں ان دونوں کی طرف سے معذرت چاہتی ہوں۔ میمونہ اس روز بھی مہرین کو یہ سب بتانا چاہتی تھیں مگر نہیں بتا سکی تھیں، لیکن اب انہیں لگا جیسے بتانے کا ٹھیک وقت آ چکا ہے۔ مہرین تو دل تھامے ہوئے اس انکشاف پر پتھرائی اور پریشان تھی۔ بہت برا کیا ہے ان دونوں نے، مجھے ان سے ایسی ظالمانہ کارروائی کی امید نہ تھی۔ خیر، آپ سے کوئی شکوہ نہیں، باقی حیا کے لیے ارسل نہ جانے ٹھیک ہے یا نہیں، مگر کم از کم ارسل کوئی ناانصافی نہیں ڈیزرو کرتا۔ اب آپ اور جواد بھائی اسے سمجھائیں کہ ارسل کو دل سے قبول کرے۔ مہرین کا دل تو فوراً پسی جاتا تھا، فوراً اس سے پہلے وہ میمونہ کا یہ احساس ندامت مٹائے تسلی دے کر سمجھا رہی تھی۔ ابھی یہ سب اس قیامت سے ناواقف تھے جو جواد ملک اپنے آخری وار کے طور پر عبید پر مسلط کر چکے تھے۔ اسی دوران فل بلیک میں چہرے پر ناگواری سجا کر کمرے سے نکل کر آتی حیا نے دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ ارسل نے میمونہ کو میسج کر دیا تھا مگر وہ پھر بھی اسے مخاطب ہو بیٹھیں۔ حیا کہاں جا رہی ہو؟ میمونہ کا پوچھنا اسے زہر ہی لگا تھا۔ جہنم جا رہی ہوں، ایک دم نفرت لٹاتی وحشت ناک انداز میں کہہ کر وہ اسی اسپیڈ سے باہر نکلی تھی۔ مہرین نے ایک افسردہ نظر حیا پر ڈالی۔ یا اللہ، میرے دوسرے بچے ارسل کو بھی اس بلا سے محفوظ رکھ، اس بے حس لڑکی کو عقل دے۔ مہرین کا دل تو اب ارسل کے لیے بے حد رنجیدہ ہو چکا تھا۔ دیکھ لو اسے کیسی بد تہذیبی کر کے گئی ہے، میں کیا کروں، کہاں چلی جاؤں؟ میمونہ تو سخت دکھ اور تکلیف لیے جھنجھلائی ہوئی بولی تھی، مگر فی الوقت مہرین کے پاس بھی حوصلہ دینے کے لیے کوئی لفظ نہ تھا۔ وہ تو خود خوفزدہ تھی، نہ تسلی، نہ تشفی، نہ کوئی پیار کی بات۔ تجھ کو کیا ملتا ہے ظالم ہمیں تڑپانے میں؟ وہ دونوں ہی سڑک کے ساتھ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ حیا جو اسے مارنے آئی تھی اب سپورٹ سا چہرہ لیے سنجیدہ سی سامنے ویران سڑک دیکھ رہی تھی۔ ارسل نے ایک نظر اس دشمن جان پر ڈال کر نغمگی اور حسرت لیے شعر کہا تو حیا نے ایک طیش زدہ نظر اس عجوبے ارسل پر ڈالی جو اس پر نہ جانے کس لیے نازل کر دیا گیا تھا۔ اپنی فضول حرکتیں بند کرو ارسل منصور، مجھے ڈیورس دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ مجھے تمہاری شکل قبول ہے۔ حیا تو کاٹ کھانے کو دوڑی تھی مگر وہ بھول گئی تھی کہ اب وہ بہت زیادہ بے بس ہے۔ اب ارسل منظور کا وقت تھا۔ تم ہو تو بہت پیاری حیا، پر ایسے ظالم لفظ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا بھی نہیں کانپتی؟ کیوں تمہیں میری شکل قبول نہیں ہے؟ کیا کمی ہے مجھ میں اور اس میں حرکت میں؟ فضول کیا ہے؟ یو آر مائی وائف، اور ابھی تو میں نے
بہت حد میں رہ کر حرکتیں کی ہیں میڈم، مجھ پہ الزام ایسے لگاؤ گی تو میں ان کو سچ کرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ دو معنی انداز لیے وہ حیا کو ایک ہی جھٹکے میں ساتھ سے ہٹائے اپنے سامنے کھڑا کرتے بہت نرمی اور غرور سے اس پر واضح کر رہا تھا۔ حیا کو یہ شخص بہت زہر لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے مارنے سے بھی خوف کھا رہی تھی، ورنہ حیا ملک کے لیے کسی کی جان لینا کب مشکل تھا۔ تمہیں کیا فارسی سمجھ آتی ہے؟ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، آج تو میں آ گئی ہوں، آئندہ مجھ پر حکم چلانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہیں تو اپنی عزت راس ہی نہیں ہے، ورنہ میرے اتنے ذلیل کرنے کے باوجود تم مجھ سے نکاح کی حامی نہ بھرتے۔ اپنی بازو ایک ہی جھٹکے میں وہ ارسل کی مضبوط گرفت سے چھڑواتی غصے سے اس پر نظریں سب کیے کچھ دور ہٹی۔ ارسل نے ایک الجھن زدہ سی اچھتی نگاہ حیا پر ڈالی اور اس کے اور درمیان کا یہ کم فاصلہ بالکل ہٹائی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ حیا نے نکلنا چاہا، مگر یہ گرفت اس کی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ ارسل کے چہرے پر دکھ ابھر چکا تھا۔ مجھے تم سے محبت نے اس نگاہ پر راضی کیا تھا، تمہاری دی جانے والی ذلت میرا کچھ بگاڑ نہیں پائی۔ ہاں سچ ہے کہ مجھے نفرت ہو جانی چاہیے تھی اور ممکن تھا کہ بد دعائیں بھی دیتا، پر یا تو محبت دی جاتی ہے یا بد دعا۔ میں نے بد دعا کے مقام پر بھی تمہیں محبت دی، کیا تمہیں اپنی خوش قسمتی کا ادراک نہیں ہوا؟ اداسی اور رنجیدگی کی انتہا لیے وہ تھکے انداز میں حیا کی گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جو اس کی گرفت سے بے چین ہو رہی تھی، مگر اب وہ اس گرفت سے نکلنے کی کوشش روک چکی تھی۔ اس نے پہلی بار ارسل کی آنکھوں کی گہرائی دیکھی۔ تم مجھ سے دور رہ کر بات کرو، چھچورے کہیں کے، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ بھلے وہ اس کی مضبوط گرفت میں تھی، مگر ابھی بھی حیا ملک کے لفظوں میں زہر تھا، وہ زہر جو ارسل کو دل تک ہلا گیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اسے گرفت سے آزاد نہیں کر پایا تھا۔ تم میری ہو تو کیوں دور رہوں؟ اس میں چھچورا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں یوں ہی اپنا اسیر کروں گا حیا ملک۔ میرے بعد میری اس زبردستی کی گرفت کو مس کرنا۔ یہی نہیں، ابھی تو کئی نشانیاں بنانی ہیں جو ارسل کے بعد تمہاری زندگی کا سرمایہ ہوں گی۔ اس چہرے پر ارسل اپنے چہرے کے نقش بنائے گا، تم پر اپنا آپ تحریر کر کے تمہیں خود سے آزادی دے کر فنا ہو جائے گا۔ مجھے یہ محبت اپنی رگ رگ میں اتار لینے دو، پھر تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دینا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارسل کی کہی باتیں ایک اندیکھی تکلیف میں لپٹ کر حیا ملک کو بھی ساغ کر چکی تھی۔ یہ شخص واقعی اسے اپنا اسیر کرنا چاہتا تھا، تبھی باتوں اور آنکھوں کے وار کر رہا تھا۔ ہٹو پیچھے، اپنی یہ فلسفی باتیں بند کرو، کیونکہ میں ان سے امپریس نہیں ہونے والی۔ تم مجھے بہت برے لگتے ہو۔ عبید ملک سے جڑا ہر شخص اب حیا ملک کو زہر لگتا ہے۔ مجھے تم چھوڑ دو، میں کبھی بھی تمہارا ساتھ قبول نہیں کروں گی۔ حیا اپنی دونوں بازو سے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر پوری حقارت سے اس کی اسیر نگاہوں میں جھانک کر کہتی، گریف سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اب وہ ایک کے بجائے دونوں بازوؤں سے اسے حصار میں لیے بہت ظالمانہ مرکوز کر چکا تھا۔ دونوں اس قدر قریب تھے کہ ذرا سی جنبش پر دونوں کا چہرہ ٹکرا جانے والا دکھائی دے رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، آکسیجن ہو یار، مر جاؤں گا اس کے بنا۔ ہلکی سی پھونک اس کے چہرے پر مارے وہ شریر اور بے لگام ہوا، مگر وہ ضرور اس ناپسندیدہ حرکت پر اس کا منہ نوچنے والی دکھائی دی تھی۔ اپنی یہ بری حرکتیں روک لو، ورنہ میں سچ میں تمہیں مار دوں گی۔ پھونک والی حرکت حیا کو خاصی ناگوار لگی تھی۔ ارسل تو حیا کا ایک تاثر دیکھ کر لطف لے رہا تھا۔ دل تو چاہتا ہے یہیں تمہاری سانس روک لوں حیا ملک، کس قدر شفاق اور بے رحم ہو۔ ارسل اب کی بار شدید افسوس لیے اس جان کی دشمن حیا کو اپنی اچرتی نگاہوں کے سخت انداز سے دیکھے بولا تھا، جو اب مزاحمت کر کے بھی تھک کر نڈال ہو گئی تھی۔ ہاں تبھی تو کہا ہے چھوڑ دو مجھے، کوئی اپنے جیسی ڈھونڈ دو جوکر، بلکہ کوئی چھچوری۔ حیا کے دونوں ہاتھ تو کب سے ارسل کے سینے پر دباؤ ڈال کر گرفت سے نکلنے پر لگے تھے، مگر ارسل بھی ڈیٹ بنا ہوا تھا۔ حیا کا لہجہ خاصا بدمزہ کر دینے والا تھا۔ تم ہو نا جوکر اور چھچوری بھی، نہیں ہو تو نو پرابلم، میرے ساتھ رہ کر ہو جاؤ گی۔ ارسل تو بنا دبے باقاعدہ آنکھ مارے بے خود ہوا، مگر حیا ضرور صدمے میں پہنچ گئی تھی۔ یہ بندہ واقعی جونگ تھا۔ تمہارے ساتھ رہتی ہے میری جوتی۔ حیا کا غرور تو آسمانوں پر تھا۔ ارسل بھی اب خود کو روکتا تھک گیا تھا۔ نہیں، میرے ساتھ بس حیا رہے گی، جس پر مجھے اس وقت بہت سارا پیار امڑ کر آ رہا ہے۔ جی چاہ رہا ہے اسی تیکھی چڑیل کے چہرے کا ہر نقش مٹا کر اپنے من پسند خد و خال ثبت کر دوں کیا؟ اس سے پہلے کہ ارسل کی اس کی سانسوں کے حصار کے راستے میں آتا زوردار جھٹکے سے وہ آخر محترم کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے نکل گئی تھی۔ چہرے پر ارسل کی بے باکی پر شدید غصہ ابھر چکا تھا، جبکہ ارسل تو گاڑی کی ٹیک
چھوڑے حیا کی سمت بے قراری سے بڑھا تھا۔ حیا کا دل بری طرح لرزا تھا جب وہ اسے ایک بار پھر بازو سے پکڑے کھینچتا ہوا اپنے سینے میں سمو چکا تھا۔ میری اجازت کے بنا تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی حیا، بس کرو۔ اپنے مرہم کو اپنے پیچھے مت تھکاؤ، مجھ سے محبت تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ سب تمہیں برا کہتے ہیں تو ارسل کا دل جلتا ہے، میں تمہیں برا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس قدر دیوانگی پر تو حیا بھی پتھرائی ہوئی اس کی گرفت کی شدت پر حیران تھی۔ یہ شخص اسے آج سچا اور اپنا وجود جھوٹا لگا تھا۔ مجھ پر یوں زبردستی حق جما کر تم مجھے اریٹیٹ کر رہے ہو۔ اس قدر ظالم غربت پر تو سانس لینا محال تھا، مگر وہ بول گئی تھی، نہیں، یہ تو باہمی رضامندی ہے، ورنہ تمہارے ہاتھ میری کمر پر نہ ہوتے۔ ارسل کی بات پر حیا نے فوراً اسے اپنے ہاتھ ہٹائے تو ارسل بھی دانت نکالے اپنی دل فریبی کے سنگ روبرو ہو کر اس گڑبڑاتی حیا کے سامنے ہوا۔ لگتا ہے محبوب بھی ہلکا ہلکا رضامند ہے۔ ویسے مجھے اپنے ٹیلنٹ پر یقین ہے کہ 2-3 مزید ملاقاتوں میں یہ ارسل منصور تمہیں اپنا قیدی بنا ہی لے گا۔ حیا ملک، ڈرو اس دن سے جب یہ بندہ تم سے گن گن کر بدلے لے گا۔ بڑی ہی کوئی ڈیٹ شے تھا یہ ارسل۔ حیا کے چہرے کا غصہ بھی ہٹ کر الجھن بنا تھا۔ اس بندے پر اب اس کا دن داڑ کر رونے کا دل کیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے اب حکم مت دینا۔ تمہاری نہ تو میں ملازم ہوں اور نہ زر خرید غلام کہ تمہاری بات پر عمل کرنا حرف آخر ہے۔ مجھے تم سے کوئی قربت ڈیولپ نہیں کرنی، جان چھوڑ دو میری۔ بہت بیزارگی سے وہ ارسل کو ایک بار پھر ڈیگریڈ کیے مڑی تو ارسل بھی مڑتا ہوا اسے ایک ہی جھٹکے سے گاڑی سے لگا کر سخت غصے سے، تنقیدی اور معنی خیزی سے اٹ کر دیکھ رہا تھا۔ حکم تو کروں گا اور اگلی بار بہت گراں سی حکم ادھوری بھی کروں گا، مجھے دیوانہ ہی رہنے دو، شوہر بننے پر مت اکساؤ، بیٹھو گاڑی میں۔ کمال کی تیکھی شکل اور ناراضگی لیے وہ چہرے پر صاف صاف وارننگ کا تاثر لائے حیا کی گال تھپکاتا ہوا گاڑی کا ڈور کھولے اندر جا بیٹھا۔ حیا بھی ایک غصے میں دہکتی نگاہ اس دل کے سچے اور زبان کے پکے اثر پر ڈالتی ہوئی اپنا سانس بحال کیے دوسری طرف جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں میں گھوریوں کے تبادلے کے سوا پھر کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر ارسل منصور نے اس اتفاق کے دل میں پہلی دستک دے دی تھی۔ یہ ارسل منصور تو سراپا دھواں تھا اور ایسی دھواں حیا کو لگنے والی دکھائی دی تھی۔ آسمان کا ہر رنگ، زمین کا ہر منظر ہی ارسل منصور کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ صاحب محبت تو بس صاحب دعا ہوتی ہے، اس کے مستحق میں بد دعائیں دینے والا کافر ٹھہرتا ہے۔ بس کر دو روحی میری جان، ارتضا مل گیا ہے، اب اپنی یہ آنکھیں خوشیوں کی نئی چمک سے بھرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فراز اور سمن روحی کو ریلیکس کرنے کے لیے ڈھابے پر لائے تھے، ویسے بھی دن کے کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ ابھی وہ لوگ گاؤں کے ایریا میں ہی تھے۔ روحی لازوال خوشی پر نڈال تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ روئے یا مسکرائے۔ اپنے ساتھ ساتھ اسے مکمل کی قسمت پر بھی ناز ہوا تھا۔ واقعی یہ تو روحی کا دل ہی جانتا تھا کہ پروردگار نے اس پر اس کی سوچ سے بڑا کرم فرمایا تھا۔ ہاں، مجھے لگتا تھا کہ جیسے اس دنیا کے سارے غم ریحان پر ہی آ کر ختم ہوتے ہیں، سارے دکھ ایک طرف، مگر ایک ماں کا اپنے بیٹے سے جیتے ہی جی بچھڑ جانا ایک طرف۔ لیکن اب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اس دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ تھینک یو سو مچ سمن، فراز، اگر آج مجھے میری زندگی کا یہ روشن دن دیکھنے کو ملا ہے تو اللہ کے بعد اس کا کریڈٹ آپ دونوں کو جاتا ہے۔ مجھے میرا بیٹا مل گیا ہے، وہ میرے سامنے آتا رہا، مجھ سے ملتا رہا اور میں الجھتی رہی کہ یہ اتنا اپنا کیوں ہے، پر وہ تو میرے وجود کا حصہ تھا، پھر ایسے کیسے دیکھ کر یہ ہلچل نہ مچاتا۔ وہ دونوں ہی اس بے حال خوشی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں غرق روحی کی باتوں پر مطمئن سی مسکان لیے دیکھ رہے تھے۔ رش تو وہ تھا جو اس وقت فراز رحمان کے چہرے پر جشن کی صورت رقم تھا۔ سمن نے ایک نظر بائی پر ڈالی جو روحی کے یہ خوشی کے آنسو کسی پسندیدہ منظر کی صورت دیکھ رہا تھا۔ دل میں سمن نے اللہ سے آج اپنے اس بھائی کی بے انتہا خوشی مانگی تھی۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، اس نے ہمیں بس وسیلہ بنایا ہے۔ ریحان، آپ نے اپنی ہمت سے زیادہ دکھ سہا تھا، تبھی آپ کو یہ خوشی بھی برداشت سے بہت بڑی لگ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے بے حد پرلطف لگا یہ جان کر کہ آپ پہلے سے اپنے بیٹے سے مل چکی ہیں۔ یہ سکون، یہ اطمینان آپ کے چہرے پر دیکھنے کی بہت تمنا تھی۔ دعا ہے کہ اس چہرے پر اب کسی درد، غم اور تکلیف کا سایہ تک نہ آئے۔ فراز رحمان کی بوجھل آنکھیں اس سے پہلے روحی سے ہم کلام ہو کر روحی کو پتھر کر رہی تھیں۔ سمن بھی مسکرائی تھی، کھانا بھی آ چکا تھا سامنے، فراز بھی، اور دوسری طرف سمن اور روحی بیٹھی تھی۔ کیا میں مکمل کو بتا دوں؟ میرا بیٹا اس کے پاس ہے۔ روحی تو سب بھول کر اب پرجوشی میں چہکی تو وہ
دونوں بھی مسکرا دیے۔ ضرور بتانا، مگر کل آج اس خوشی کو ہم تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے میری پیاری سی روحی۔ اتنے وقت بعد تو مجھے اسی دل فریب روپ کے سنگ واپس ملی ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم تینوں اور ماہم آپی اور سکندر بھائی کو بھی بتا دو آج کا ڈنر ہماری طرف۔ سمن نے تو بیٹھے بیٹھے پلان تک بنا ڈالا تھا جس پر روحی اور متفقہ طور پر مسکرائے تھے۔ ابھی تو یہ خوشخبری اس نے بھائی کو ابھی نہیں سنائی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ لوگ فوراً واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ رات ہونے کو آ گئی ہے پر نہ جانے یہ عبید کہاں رہ گئے ہیں۔ فون بھی بند آ رہا ہے۔ ریڈ شرٹ، فینسی فراک اور میرون تنگ ٹراؤزر پہنے، اپنے بال اپنے کندھے اور کمر پر پھیلائے، وہ ہلکی سی لال لپسٹک اور کاجل لگا کر کب سے کمرے میں بے قراری سے گھوم رہی تھی۔ شوہر صاحب کے کہے صبح کے لفظ تو مکمل کو مہکا رہے تھے مگر اب اس کا یہ انتظار کرنا مشکل تھا۔ شام کو عبید کا بس ایک ٹیکسٹ میسج موصول ہوا تھا کہ میں آتا ہوں کچھ دیر تک۔ اس کے بعد سے نہ وہ کسی میسج کا جواب دے رہا تھا اور نہ کال کا۔ وہ پورے کمرے میں مسلسل گھومتی ہوئی ساتھ ہلکان ہوتی کال پہ کال ملا رہی تھی۔ یا اللہ وہ ٹھیک ہیں؟ پتہ نہیں کیوں دل بھی گھبرا رہا ہے۔ وہ ایسے لاپرواہ تو نہیں ہیں کہ اتنی دیر کریں۔ مکمل کا دل اب بہت زیادہ پریشان تھا اور رہ کر دل وسوسوں کی اماجگاہ بن رہا تھا۔ عبید پلیز ابھی آ جائیں، مجھے تڑپا رہے ہیں، میں جانتی ہوں پر اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے، جلاد نہ بنے پلیز۔ مکمل تھک ہار کر ڈریسنگ کے قریب آ کر فون رکھتے ہوئے خود کو دیکھنے لگی۔ وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج عبید کے لیے خصوصی تیاری ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر لال رنگ تو اس کے لباس اور چہرے سے میل کھاتا ہوا دل فریبی کی بلندی پر جا پہنچا تھا۔ گلے میں وہی پینٹڈ، کانوں میں اسی طرح کے ٹاپ، ہاتھ میں وہی رنگ، وجود سے اٹھتی اپنی سیکرٹ پرفیوم کی مہک، کمرے کی مدھم روشنی جو یوں ہی بے خود ہو کر ہر شے اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ وہ اپنے حسن میں ہی کھوئی تھی جب دردناک ہوا۔ فوراً سے مڑتی ہوئی وہ چہرے پر دلگیر سی فکر مندی لیے روم ڈور تک پہنچی اور دروازہ کھولتے ہی وہ وہیں پتھر ہوئی تھی۔ سامنے عبید ملک تو تھا مگر نہایت ہی تباہ شدہ حال میں۔ اس کی آنکھیں اس قدر لال اور دہکی ہوئی تھیں کہ مکمل کی جان نکل چکی تھی۔ اپنے سامنے عبید ملک کی ایسی خوفناک تکلیف میں لپٹی صورت اسے بھی صدمے میں پہنچا چکی تھی۔ عبید کیا ہوا ہے آپ کو؟ آئیں یہاں۔ یا اللہ آپ کو تو اس قدر تیز فیور ہو رہا ہے، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ عبید تو یوں تھا جیسے اس کے پاس بولنے، سننے اور سمجھنے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ مکمل اس سے بمشکل پکڑے دروازہ بند کرتی بیڈ تک لائی تو وہ اس کا ہاتھ چھڑوائے تباہ کن ہوا گرنے کے انداز میں بیٹھا اور وہیں بیڈ پر گر کر لیٹ گیا۔ مکمل تو اب شدید لرز اٹھی تھی۔ عبید اسے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میری جان مت نکالیں عبید، ایسے چپ تو مت رہیں، کچھ تو بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ مکمل بھی اب رو دینے کے انداز میں اسے سرہانے بیٹھی بولی مگر وہ تو اپنی ذات ناک آنکھیں بھینچے بے سود لیٹا تھا۔ مکمل اس کے چہرے کو تھامے اب خود بھی آنکھوں کے گوشے نم کر گئی تھی۔ میں ریسیپشن پر کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کو بھجوا دیں، آپ کا فیور بہت ہائی ہے۔ اس سے پہلے کہ مکمل اٹھ کر فون تک جاتی عبید بیڈ سے سر اٹھائے اس کی گود میں دھرے پھر سے اپنی درد کرتی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ شاید وہ سارے کا سارا رو آیا تھا۔ مکمل تو اس شخص کی دل دہلاتی خاموشی سے اب خود بے جان ہو رہی تھی۔ عبید آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ روئے ہیں کیا؟ آپ کا چہرہ اس قدر تھکا کیوں ہے؟ اور یہ آنکھیں ایسی خوفناک، میرا سانس بند ہو جائے گا، پلیز مجھے بتائیں۔ مکمل تو اس کی تکلیف کے اثرات دیکھ کر ہی صدمے میں غرق ہو چکی تھی۔ مکمل مجھے اکیلا مت چھوڑنا، ایسا لگ رہا ہے آج عبید ملک مرنے والا ہے، مرنے کے بعد بھی مت چھوڑنا، مجھے خود سے دور مت کرنا، میں اس دنیا میں صرف تمہیں جانتا ہوں، میرا اور کوئی نہیں، سب ختم ہو گیا ہے۔ عبید لیٹے ہی اس کا چہرہ تھامے دیوانگی لیے درد میں اٹا ہوا اپنی مخدوش حالت لیے بولا تھا۔ لہجے میں خارے پانی سی نمی محسوس ہوئی تھی۔ مکمل کا دل بھی سہم گیا تھا۔ مکمل خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ دقتوں سے اپنے ڈرے دل کو منتشر ہونے سے روکتی ہوئی وہ اپنی آنکھیں نم کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نمی عبید کے چہرے پر پہنچی تو عبید فوراً سے اٹھ کر اس کے روبرو بیٹھا جو اس مرنے والی بات پر پتھر بنی ہوئی رو دی تھی۔ آج عبید ملک مر جانا چاہتا تھا، مجھے مرنے دو، بلکہ مجھے مار دو مکمل، یہ اذیتیں اور تکلیفیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ ٹوٹا اور بکھرا شخص اس نازک سے کیا مانگ رہا تھا جو خود یہ سن کر سکتے میں تھی۔ مکمل کی زندگی بھی آپ کو لگے، ایسا نہ کہیں پلیز، کیا ہوا ہے مجھے بتائیں، آپ کی ساری تکلیفیں مکمل خود میں سمیٹ لے گی، یوں آپ مجھے بھی تکلیف دے رہے ہیں، گئے تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔
میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ صدمے کی شدید گہرائی سے نکلتے ہی مکمل بہت بے قراری سے اس ریزہ ریزہ وجود والی کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے حسرت سے پوچھ رہی تھی، اور وہ کیا بتاتا کہ وہ گیا تو عبید ملک بن کر تھا، مگر اب وہ ایک بے نام تھا، ایک ایسا شخص جس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ مکمل، مجھ سے کچھ مت پوچھو، بس میرے پاس رہو۔ میں نہیں چاہتا کہ عبید ملک مرتے مرتے کم از کم تم سے محروم رہ جائے۔ اب کی بار وہ خوف زدہ سا اسے خود میں پوری شدت سے سمیٹ چکا تھا۔ چند بے آواز آنسو عبید کی آنکھوں سے رسنا چاہتے تھے، پر وہ انہیں پینا چاہ رہا تھا۔ مکمل تو عبید کی ایسی ٹوٹی حالت دیکھ کر اب خود اس کی گرفت میں نڈال ہو چکی تھی۔ نہ کرے مرنے کی بات، آپ اب مجھ سے مار کھائیں گے عبید، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ مکمل اس کی گرفت میں بھی خود بکھری ہوئی سی اسی کی تکلیف پر بولی تھی، جو اسے یوں سینے سے لگائے ہوئے تھا جیسے وہی اس کی آخری دولت بچی تھی۔ چھوڑے مجھے، یہاں سامنے ہوں، اپنے کمر سے عبید کی بازو پکڑے، پورا زور لگا کر اس کے بندے ہاتھ کھولتی ہوئی وہ اسے اپنے مقابل لائے۔ اب خفا سی تھی، اور عبید کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر مکمل ایک بار پھر رنجیدہ ہوئی۔ وہ تو اپنے اجڑے حال پہ آیا ہوا ایک بکھرا وجود زدہ شخص تھا، جو ابھی بھی مسماری کے مرحلے سے نکل کر یہاں پہنچا تھا۔ بس اب یہ نمی آپ کی آنکھوں میں بہت بری لگ رہی ہے۔ آپ مجھے رلائیں، پر آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ بتائیں نا۔ بہت پیار اور مان سے وہ عبید کی آنکھیں چھوتے ہوئے اس کے گال بھی خشک کیے رو تو سی بولی تھی، اور وہ دل تک مزید تکلیف میں لپٹ گیا تھا۔ آہ مکمل، کچھ مت پوچھو۔ ایک سرد آہ بھرتا وہ پھر سے گرتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ مکمل بھی فوراً اسے منہ اس کی جانب پھیر کر اس کی طرف مڑی، جو واقعی بہت تکلیف میں لگ رہا تھا۔ پلیز، میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے سینے پر جھک کر وہ اپنا سر دھرے نم آواز میں شکوہ کر رہی تھی۔ عبید نے اپنی دونوں بازو مکمل کے گرد پھیلائی، پھر سے اپنی دکھتی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے پاس رہو بس، اسے قید کیے وہ بس اب خاموشی چاہتا تھا۔ مکمل کو اس کی فکر تھی جو بخار میں تپ رہا تھا، اور وہ تو یوں تھا جیسے اس کے وجود کا سارا لہو آج اس کی آنکھوں میں سمٹ چکا تھا، مگر پھر بھی رونے کو لہو تو کیا، لہو سا پانی بھی نہیں بچا تھا۔ عبید، آپ کو بہت فیور ہے، چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مکمل اپنا ہاتھ عبید کے دل پر دھرے، پھر سے لرزی آواز میں کچھ اوپر ہوئے رنجیدہ ترین فکر مندی میں غرق ہوتے بولی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک سے بڑھ کر اذیت کا شکار تھیں۔ ایک خاموشی چاہتا تھا، اور دوسری عبید کی اس حال کو آنے کی وجہ کے متعلق جاننا۔ میرا علاج تم ہو اور کوئی نہیں۔ عبید کی اپنی آواز لرزی ہوئی تھی۔ مکمل نے ایک نظر تھوڑا سر مزید اٹھا کر نگاہیں ثبت کیے دیکھا تو عبید کے چہرے پر پھر سے نمی ابھر رہی تھی۔ دل تک مکمل بھی بہت دکھ اور تکلیف سے دوچار ہوئی تھی۔ پلیز ضد نہ کریں، مکمل نے تعصب زدہ ہوئے ایک آخری گزارش کی۔ پلیز مکمل، میرے پاس میرا یہ سکون یوں ہی رہنے دو، مجھے فی الوقت اور کسی شے کی تمنا نہیں، صبح بات کریں گے۔ ابھی نہیں۔ عبید نے بھی جیسے حتمی فیصلہ سنائے اپنی بات کا کنارہ توڑ دیا۔ پھر تو مکمل بھی دکھی سی ہو کر اس کے سینے سے لگی بے قرار سی ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔